إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی، کبریائی، تسبیح و تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. وہی لائق حمد و ثنا ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد حاضرین جمعہ کو، مرد و خواتین کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، جو احسانات ہیں، ان میں ایک اہم ترین انعام اور احسان قرآن مجید کا اتارا جانا ہے. قرآن مجید رب کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے امت محمدیہ کے لیے، امت محمدیہ پر زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اس نے اس میں بیان کر دیا ہے. قرآن مجید کا اس امت پر اتارا جانا اتنا بڑا انعام ہے، احسان ہے. صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک یہودی آیا اور اس نے حضرت عمر سے کہا کہ اے خلیفہ، اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، خوشی اور تہوار کا دن بنا لیتے. حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آیت ہے کہ یہ آیت آپ لوگ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں. اگر یہودیوں پر یہ آیت اتری ہوتی تو اس آیت کے اتارے جانے کے دن کو ہم خوشی اور تہوار کا دن بنا لیتے. حضرت عمر نے کہا کہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کب اتری، کہاں اتری، کس وقت اتری، ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے.
عرفہ کے دن جب آپ عرفہ میں قیام کیے ہوئے تھے، جمعہ کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری ہے۔ اور عرفہ کا دن ویسے ہی مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، لہذا مسلمان تو ہر سال اس دن کو تہوار کا اور خوشی کا دن مناتے ہیں۔ تو یہودی اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید کے اتارے جانے کو لے کر انتہائی سنجیدہ تھے۔ قرآن مجید کے تعلق سے وہ مسلمانوں سے حسد اور جلن کا جذبہ رکھتے تھے، اسی لیے اس نے اس آیت کے بارے میں حضرت عمر سے کہا۔ تو یہ ایسی کتاب ہے کہ دوسری امت محمدیہ سے اس کے اتارے جانے پر حسد کرتی ہے، جلن کرتی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو آدمی اس کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ نجات پا جائے گا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے اور جماعت میں مت بٹ جاؤ۔ تمام مفسرین، علامہ ابن کثیر، ابن طبری، بغوی، سب کہتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد آیت میں قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اللہ کی رسی سے تعبیر کیا ہے اور اس کو مضبوطی سے تھام لینے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہمارے اختلافات کا حل ہے، ہمارے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کا حل ہے۔ قرآن مجید فتنوں سے بچانے والی کتاب ہے، فتنوں سے نجات دلانے والی کتاب ہے۔ جب زمانہ فتنے کا ہوگا، جیسا کہ ہم گزر رہے ہیں، ہمارا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، نئے نئے فتنے دین میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایسے زمانے میں نجات کا ذریعہ اور فتنوں سے بچانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ سنن ترمذی میں اور سنن دارمی میں حارث روایت کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں بیٹھے گفتگو میں مشغول ہیں، تو وہ سیدھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ مسجد میں گفتگو میں مشغول ہیں، مسجد میں غیر ضروری گفتگو کر رہے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کیا لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان قریب فتنے ہوں گے، ان قریب فتنے ہوں گے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا مخرج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہے، فتنوں سے نکالنے والی کتاب، فتنوں سے بچانے والی کتاب قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں تم سے پہلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے بعد کی بھی خبریں ہیں۔ قرآن مجید جو آدمی اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اس کو اختیار کر لے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اس میں تمہارے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کا حل بھی ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ کوئی مذاق اور بیہودہ کتاب نہیں ہے۔ اور جو ظالم اس کتاب کو چھوڑ دے گا، اس کو توڑ دے گا، اس کو چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ اور جو آدمی قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور میں ہدایت تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔
قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، اللہ کا ذکر ہے، ذکر حکیم ہے، صراط مستقیم ہے، اور اس کتاب کے ہوتے ہوئے خواہشات کا غلبہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ بار بار پڑھنے سے پرانی نہیں ہوتی ہے، اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے ہیں، اور علماء اس سے سیراب نہیں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنہوں نے قرآن مجید سنا، جنہوں نے قرآن مجید کو سنا، تو بے ساختہ یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ لہذا قرآن مجید یہ اللہ بہت عظیم کتاب ہے، عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ اور پھر اس امت پر اللہ کے احسانات میں سے دو عظیم احسان ہیں، ایک قرآن مجید کا اتارا جانا ہے اور دوسرا اسلام کی نعمت ہے۔ ان دونوں نعمتوں کے ذریعے سے اللہ نے اس امت کو عزت عطا کی ہے۔ جو آدمی ان دونوں کو چھوڑ کر کسی تیسرے میں عزت کا طالب ہوگا، عزت کو تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا، اسے گمراہ کر دے گا۔ تو لہذا قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے، مرتبے والی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب اس کلام کے تعلق سے ہم مسلمانوں کا رویہ کیا ہے؟ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان اس عظیم کتاب کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے میں مختصر انداز میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس عظیم کتاب کے ہم پر بے شمار حقوق عائد ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے تعلق سے بہت سارے حقوق ہیں جو ہم مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں، اور ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان حقوق کو جانے اور اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی سکت کے مطابق ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید کا پہلا حق اس پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ قرآن مجید واقعی اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ تو ایسا ایمان رکھنا یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے، اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اسی حق کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم بنایا ہے۔ تو لہذا قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید کی تصدیق کرنا، یہ اولین واجب ہے، پہلا حق ہے قرآن مجید کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے قرآن مجید میں بار بار اس بات کا حکم دیا ہے، قرآن مجید پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جس کو اس نے اتارا ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اتاری گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن مجید پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم ہم مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے، اور اس کتاب پر جو ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اتاری گئی ہے۔ تو قرآن مجید پر ایمان لانا یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر آدمی قرآن مجید کا منکر ہو، قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتا اور اس کا انکار کرتا ہے، اس کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتا ہے، اس کو اللہ کا کلام ہونے کا یقین نہیں ہے، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہوتا، چاہے وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفت بیان کی ہے جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے اس سے پہلے،
وہ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید پر ایمان یہ اول واجب ہے، یہ پہلا حق ہے کہ آدمی اس بات کو تسلیم کرے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس سلسلے میں ذرہ برابر شک میں مبتلا نہ ہو۔ دوسرا حق ہے قرآن مجید کے حقوق میں سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے دوسرا حق ہے کہ آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے، صبح اور شام اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت یہ بہت عظیم عمل ہے، بڑا ثواب والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ کے ذریعے سے اس امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، کہ آپ قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور ہم مسلمانوں کو بھی آپ کے ذریعے سے حکم دیا کہ ہم قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر پڑھیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دوسرے انداز میں اس کا ذکر کیا کہ جو ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرے۔ امرت ان اکون من المسلمین وان اتلو القرآن، کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، وان اتلو القرآن، کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو قرآن مجید کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں، کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ قرآن مجید کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت یہ بڑا ثواب والا عمل ہے، بڑے فائدے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا ثواب بتایا ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کا ماہر ہوتا ہے، قرآن مجید کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، صفائی کے ساتھ، تجوید کے قواعد کے ساتھ، اور بالکل صحیح انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بزرگ اور شریف فرشتوں کے ہمراہ ہوگا، اس کی ان فرشتوں کی معیت اس کو نصیب ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یقرأ القرآن وهو ماہر، وہ اس شخص کی مثال جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس حال میں کہ وہ ماہر ہے اور اس کو یاد رکھتا ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو انتہائی شریف اور بزرگ فرشتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے عمل کو سب سے افضل ترین عمل بتایا، کہ قرآن مجید کو پڑھنا یہ افضل ترین عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جو آدمی کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور اللہ کے نزدیک ایک نیکی کا پیمانہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر 10 نیکیوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ پھر آپ نے آگے فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ اس میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی الف لام میم پڑھتا ہے، بچہ ہو یا بڑا ہو، الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اس کو 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی عظمت ہے کہ ایک لفظ ایک حرف پر 10 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ اور ابو امامہ الباہلی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے والے کو، قرآن مجید کے پڑھنے والے کے حق میں قرآن مجید قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ابو امامہ الباہلی کی روایت میں فرمایا اقرأ القرآن، اے لوگوں قرآن مجید پڑھا کرو،
قرآن مجید پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي شَفِيعًا لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا. کتنا بڑا ثواب ہے کہ قیامت کے دن سفارش کی، شفاعت کی ہم سب کو ضرورت ہے، ہر مسلمان کو ضرورت ہے، مرد کو بھی ضرورت ہے، عورت کو بھی اس کی ضرورت ہے. لہذا اگر سفارشی چاہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوئی آپ کے حق میں سفارش کرے، اگر آپ چاہتے ہیں تو قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کثرت سے اس کو پڑھا کریں. آئیے میں بتاؤں کہ قرآن مجید کی تلاوت پر جو چیزیں معاون ہیں، جو چیزیں انسان کی مدد کرتی ہے، انسان کی مدد کرنے والی چیزیں ہیں، ان میں پہلی چیز ہے عربی زبان کا سیکھنا. خاص طور پر وہ مسلمان جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، عربی زبان نہیں جانتے ہیں، تو ان کے لیے، اجمیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کم سے کم عربی زبان کا اتنا حصہ سیکھیں جس کے ذریعے سے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے. تو عربی زبان کا سیکھنا یہ پہلا ذریعہ ہے، پہلی چیز ہے جو قرآن مجید کے پڑھنے میں بندے کی معاونت کرتی ہے کہ وہ عربی زبان اتنی سیکھے کہ جس کے ذریعے سے قرآن دیکھ کر پڑھ سکے، قرآن دیکھ کر پڑھ سکے. دوسری چیز جو قرآن مجید کے پڑھنے میں معاون ہے وہ تجوید کے، علم تجوید کا سیکھنا ہے، تجوید کے قواعد کو سیکھنا ہے. یعنی قرآن مجید کے جو حروف ہیں، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، تو ان الفاظ کے پڑھنے کا، ان حروف کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح اندازہ کیا ہے، اس کو سیکھنا کا علم تجوید. علم تجوید کا سیکھنا یہ بھی قرآن مجید کے پڑھنے میں معاون ہے کہ آدمی اگر علم تجوید کو سیکھ لے تو وہ صحیح معنی میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے. لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور تیسری چیز جو قرآن مجید کے پڑھنے میں بندے کی معاونت کرتی ہے، مدد کرتی ہے، وہ ہے روزانہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے ایک مقدار مقرر کر لے، ایک مقدار متعین کر لے، مقرر کر لے، اور روزانہ وہ بلا ناغہ اتنی مقدار کا وہ اس کو پڑھنے کی وہ عادت ڈالے اور اس کی وہ کوشش کرے. یہ وظیفہ بنا لینا کہ روزانہ وہ 1 صفحہ پڑھے گا، یا 2 صفحہ قرآن مجید کا پڑھے گا، یا پاؤ پارا پڑھے گا، یا آدھا پارا پڑھے گا، یا 1 پارا پڑھے گا. اس طریقے سے قرآن مجید کا وظیفہ بنا لینا، یومیہ وظیفہ بنانا. 24 گھنٹے میں ایک وقت مختص کر لے، خاص کر لے اس کام کے لیے جس میں وہ قرآن مجید کا وہ وظیفہ پورا کر سکے. تو قرآن مجید کا ایک وظیفہ مقرر کرنا یہ بھی قرآن مجید کے پڑھنے کے سلسلے میں انتہائی معاون ہے. لہذا قرآن مجید کی تلاوت یہ بڑا افضل عمل ہے. اور اس کے بعد آتا ہے قرآن مجید کا تیسرا حق، وہ قرآن مجید کو یاد کرنا ہے، قرآن مجید کو حفظ کرنا ہے. قرآن مجید کے حفظ کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، قرآن مجید کو یاد کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے سلسلے میں جتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جو آپ نے سنے کہ جو آدمی 1 حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور اسی طریقے قرآن مجید قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا. یہ سب حافظ قرآن کو بھی ملتی ہیں. ساتھ ساتھ حافظ قرآن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حافظ قرآن کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حافظ قرآن سے کہے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ اے حافظ قرآن تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور دنیا میں جس طریقے سے ٹہر کر قرآن مجید پڑھتا تھا اس طریقے سے پڑھا کر. فإن منزلک آخر آیۃ تقرأها، اس لیے کہ تمہاری آخری منزل، آخری درجہ وہ ہوگا جہاں پر تم قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دو گے یا رک جاؤ گے. تو یہ ثواب ہے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ آپ 1 آیت پڑھیں گے جنت کا 1 درجہ چڑھتے جائیں گے، 2 آیت پڑھیں گے 2 درجے چڑھتے جائیں گے. یہ ذرا غور کریں کہ ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہم اپنے بارے میں ہر مسلمان اپنے بارے میں یہ تصور کرے، یہ خیال کرے کہ اس کو قرآن مجید کا کتنا حصہ یاد ہے،
کتنا قرآن مجید اس کو یاد ہے کہ وہ کل جنت میں، کل آخرت میں جب اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا اقرا ورتقی، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، آپ کتنے درجات جنت کے حاصل کرنا چاہیں گے، کتنی بلندی تک جانا چاہیں گے، یہ آپ اپنے بارے میں غور کریں، تصور کریں، دیکھیں کہ آپ کو قرآن مجید کتنا یاد ہے۔ قرآن مجید کے حفظ کے سلسلے میں میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید، پورے قرآن مجید کا حافظ بننا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان حافظ قرآن بن جائے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں مکلف بنایا ہے، بلکہ ہمیں اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم قرآن مجید کا ایک اتنا حصہ کم از کم ہر مسلمان یاد رکھے جس کے ذریعے سے وہ اپنی نمازیں پڑھ سکے، جس کے ذریعے سے وہ اپنا علاج کر سکے۔ قرآن مجید کا اتنا حصہ اس کو یاد ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا حق ہے کہ مسلمان کو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سارے کے سارے حافظ قرآن نہیں تھے، بلکہ اس میں بہت سارے صحابہ حافظ تھے اور اکثر حافظ نہیں بھی تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کسی صحابی کو قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد نہ ہو، بلکہ ہر صحابی کو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ صورتیں یاد تھی، کچھ حصہ یاد تھا جس کو وہ نمازوں میں پڑھا کرتے، عبادتوں میں پڑھا کرتے، اپنے علاج و معالجے میں اس کو جو ہے پڑھا کرتے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کے طرز پر ہر مسلمان قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے سینے میں محفوظ کر لے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رب کا کلام ہے۔ اس کو سینے میں محفوظ کرنے سے سینے کے دل کی حفاظت ہوتی ہے اور دل کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور اس سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن مجید سے تعلق بڑھتا ہے کہ آدمی جب قرآن مجید کا حافظ ہوگا تو جہاں چاہے وہاں وہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، جب فرصت ملے گی جس حالت میں وہ ہوگا وہ قرآن مجید کی ان صورتوں کو پڑھنا شروع کر دے گا جو اس کو یاد ہیں، یہ اس کو اللہ سے قریب کرتی جائیں گی، اللہ سے نزدیک کرتی جائیں گی، اس لیے کہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے، قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے، اس سے تعلق جوڑنا، اس سے اپنا ربط رکھنا، اس سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے، ہمارے لیے مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے۔ جو چیز بھی قرآن مجید سے جڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے نوازتے ہیں، اس کو تعظیم سے نوازتے ہیں۔ غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو آپ سید الرسول ہیں، جس فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا وہ سید الملائکہ ہیں، جبریل علیہ السلام ہیں، اور پھر جس زمین پر اترا وہ مکہ مکرمہ ہے جس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، تمام قریوں کی ماں ہے، اور پھر جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا وہ رمضان کا مہینہ ہے، سارے مہینوں میں افضل مہینہ، اور جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا لیلۃ القدر ہے، جو ساری راتوں میں سب سے افضل ترین رات ہے۔ تو یہ قرآن مجید سے تعلق کی برکت ہے کہ جو آدمی جو چیز بھی قرآن مجید سے جڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عظمت سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عظیم مقام عطا کرتے ہیں۔ لہذا ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے اپنا رشتہ استوار کریں۔ ہمارا رشتہ قرآن مجید سے بہت کمزور ہے۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو ہم مانتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم قرآن مجید کے حقوق اس طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں جیسے کہ ہونا چاہیے، جیسے کہ ادا کرنا حق ہے ویسا ہم نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے معاملات پر، اپنے طور طریقوں پر، قرآن مجید کے تعلق سے ہمارے اپنے رویے پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس کو سدھارنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کے حقوق جو ہم نے جانے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے حقوق ہیں کہ قرآن مجید کو غور سے پڑھتے ہوئے اس پہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اس کے معانی کو سمجھنا، اور ایک حق قرآن مجید کا قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ بھی قرآن مجید کے حقوق میں سے ہے۔ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تعظیم کرنا، اس کی عزت اور احترام کرنا، اس کو بے قدری سے بچانا، اس کو بے حرمتی سے بچانا، یہ بھی قرآن مجید کے حقوق میں سے ہے۔ تو قرآن مجید کے بہت سارے حقوق ہیں، لہذا ہمیں
قرآن مجید کے حقوق کے تعلق سے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اپنے حالات پر کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، کس طریقے سے ہم قرآن مجید سے زیادہ اپنا ربط بڑھائیں، پیدا کریں۔ لہذا ہم مسلمانوں کو قرآن مجید کی اس کتاب کے تعلق سے زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے، ورنہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ جملہ ہمارے تعلق سے فٹ آئے گا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا، قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کو اللہ کے دربار میں ہمارے تعلق سے شکایت کریں گے، ہماری شکایت کریں گے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کے چھوڑنے کی بہت ساری شکلیں ہیں، ان حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ قرآن مجید کو چھوڑنا، ایمان نہ لانا یہ اس کے قرآن مجید کو چھوڑنا ہے، تلاوت نہ کرنا قرآن مجید کو چھوڑنا ہے، قرآن مجید کو یاد نہ کرنا قرآن مجید کو چھوڑنا ہے، اس پر غور و فکر نہ کرنا قرآن مجید کو چھوڑنا ہے، اور قرآن مجید کے مطابق عمل نہ کرنا قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تعلق سے شکایت کریں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس شکایت کو، یہ جو شکایت ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں آج سے ہی اپنے معاملات پر قرآن مجید کے تعلق سے ہمارے اپنے رشتے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آج سے ہی طے کر لیں کہ قرآن مجید کو ہم اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، جتنی ہماری طاقت ہے اتنا ہم اس کو پڑھیں گے بھی اور اس کو یاد کریں گے بھی اور اس پر غور و فکر بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔